حضرت مولانا سید اسد مدنی صاحب نور اللہ مرقدہ نے تقریباً 30 سال تک اس تنظیم کو اپنے خون پسینے سے سینچا ہے اور اس تنظیم کو پروان چڑھایا ہے، اس تنظیم کو پورے عالم کے اندر متعارف کرایا ہے۔ آج الحمدللہ ان کے صاحبزادے حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب، جن کی زندگی بھی پوری زندگی دینی خدمات کے لیے، ملی خدمات کے لیے وقف ہے، اور جو گویا کہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے عاشق تو ہے ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اور اس وقت ملک کے موجودہ حالات میں آپ ان کے انٹرویو سن رہے ہوں گے، سخت ترین امتحانات سے ہمارے اکابر گزر رہے ہیں۔ اللہ ان کے پائے استقامت کو اور مضبوطی عطا فرمائے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں اور میدان میں چل رہے ہیں، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے، وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتا دیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ اے شہید قوم و ملت ہم تیرے اوپر نثار، آج تیری ہمت کا چرچا غیر کی محفل میں ہے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب متجلہ العالی سے، میں حضرت کے ناپسند کرنے کے باوجود عوام کے جذبات کی رعایت کرتے ہوئے ایک مرتبہ تنظیم کے نام کا ہم نعرہ لگائیں، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، ہمارے قائد آگے بڑھو، تشریف لائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، اراکین جمعیت، حاضرین جلسہ، جب میں یہاں پہنچا تو تقریر ہو رہی تھی مولانا صابری صاحب کی۔ مجھے ان کی تقریر سے استفادہ کرنے کا موقع ملا اور ان کی موجودگی سے خوشی بھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس بات پر استقامت عطا فرمائے، ان کو بھی اور ہمیں بھی، کہ ملی اتحاد کے لیے کوششیں کرتے رہیں اور ہر قربانی دینے کو تیار رہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو سب چیز منظور ہے لیکن اتحاد منظور نہیں۔ اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہماری ساری باتوں کو وہ صحیح مان لیں اور ان کی ساری باتوں کو ہم صحیح مان لیں۔ میں جو سمجھتا ہوں اتحاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی باتوں کو ہم لوگ صحیح مانیں اور ضروری سمجھیں اتنی باتوں پر متفق ہو جائیں اور ساتھ مل کر کام کریں۔ باقی چیزیں اپنی اپنی جگہ ہیں، نہ ہم ان کو بدلنے کی کوشش کریں نہ وہ ہمیں بدلنے کی کوشش کریں۔
چاہے مسلک سے باہر کے لوگ ہوں اور چاہے مسلک کے اندر کے لوگ، ایک مسلک کے لوگوں میں بھی مختلف معاملات میں مختلف آراء ہوتی ہیں۔ ابھی مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم حضرت مفتی سلمان صاحب کی شخصیت کا تعارف کرانے کی کوشش فرما رہے تھے۔ اللہ خیر دے، پرانا قصہ سنایا تو میں نے کہا انہوں نے 100 میں 100 لیے اور ہم 100 میں سے 50 بھی مشکل سے ملا کرتے تھے۔ بہرحال یہاں پر بڑی شخصیات موجود ہیں اور مولانا اسجد صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے جامع انداز میں، بڑے مدلل انداز میں ہم لوگوں کو مایوسی سے باہر نکلنے کی تلقین کی۔ اور حالات کے بارے میں بتایا۔ طریقہ بتایا اور حالات، وجہ بتاؤ مسلمان ہوگا انسان اور اس کے اوپر حالات نہیں آئیں گے، یہ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے بندے ہو اور ایمان بھی رکھتے ہو تو تمہیں امتحان سے تو گزرنا ہی پڑے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے یہ ضرور مانگنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ امتحان نہ لیجیے، آسانیاں پیدا کریں، ہم کمزور ہیں۔ موجودہ حالات جو ہیں وہ تھوڑا دشواری کے محسوس ہو رہے ہیں لوگوں کو۔ تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ساری دنیا میں مسلمان کو آپ جہاں دیکھیں گے وہ ایک عجیب طرح کی الجھن میں مبتلا ہے۔ نام نہیں لوں گا ملکوں کا، یہاں تو بول بھی رہے ہیں، وہاں بول بھی نہیں سکتے۔ ہمارے ایک استاد ہیں مولانا مفتی شبیر صاحب، انہی مفتی سلمان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں مراد آباد میں، میرے استاد بھی ہیں۔ وہ پرسوں دہلی میں آئے ہوئے تھے اور میں ان کو رخصت کرنے کے لیے نیچے اتر رہا تھا جمعیت دفتر میں سیڑھی سے، تو وہ بالکل غیر سیاسی آدمی ہیں اور بہت زیادہ سماجی معاملات میں بھی بہت متحرک نہیں رہتے، جمعیت کے بحیر خواہ ہیں، خیر خواہ ہیں، کلمات خیر کہتے ہیں، محبت کرتے ہیں ہم سب لوگوں سے، جمعیت سے، لیکن حصہ نہیں لیتے۔ اترتے ہوئے کوئی اور بات چل رہی تھی، کہنے لگے ساری خرابیوں کے باوجود یہ ملک ان سارے ملکوں سے اچھا ملک ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ اگر میں اس بات کو کہتا ہوں تو لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید مصلحت کے تحت کہہ رہے ہوں گے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہہ رہے ہوں گے، برادران وطن کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہوں گے۔ کئی باتیں خوش کرنے کے لیے کہی جاتی ہیں، یہ صحیح ہے، تو اگر میرے جیسا آدمی اس بات کو کہے تو لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں، کئی مرتبہ ایسے ہی سمجھتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے وہاں تم یہ کہہ رہے ہو اچھی بات ہے لیکن یہاں تو تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ نہیں، یاد رکھیے، میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اس اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہی اکیلے میں اور وہی سب کے سامنے، اس پورے بر صغیر میں، پوری دنیا کی بات نہیں کرتا، اس پورے بر صغیر میں، انڈین سب کانٹیننٹ میں جتنے ملک ہیں اور اس ملک میں رہنے والے مسلمان ہیں، انڈیا کا مسلمان ہر حال میں ان سے بہتر ہے، چاہے دینی حال ہو چاہے دنیاوی حال ہو۔
اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، کتنی مہربانی ہے. ہمارے بزرگوں نے بھول نہیں کری تھی بھارت کو اختیار کیا تھا، بلکہ سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کیا تھا. اور مجھے تو کسی کو کوئی یقین ہو یا نہ ہو، مجھے تو پورا اعتماد ہے اس بات کا پر، یہاں کے حالات دیکھ کر، یہاں کے معاملات دیکھ کر، ان ملکوں کو اور دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کے حالات کو کمپیئر کر کے، تب موازنہ کر کے مولانا میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل صحیح فیصلہ کیا. بے شک. اور میں پاکستان کی بات کروں، نام نہیں لینا چاہتا لیکن لے لیا. میں پاکستان کی بات کروں تو کوئی سمجھدار انڈین پاکستان کا مخالف نہیں ہوگا، لیکن اس بات کو یاد رکھنا چاہیے جو حرکتیں ان کی ہیں، ان کے ملک کے ذمہ داروں کی ہیں. آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک لمبا سلسلہ ہے. انہوں نے بنگالیوں کے ساتھ کیا کیا، اپنے ملک کے بنگالی شہریوں کے ساتھ انہوں نے 1971 تک کیا کیا ہے. ان کے فوجیوں نے دنیا کی جتنی افواج ہیں ظالم ترین اور بدعہد، ان میں پاکستان 5 بڑی بدعہد فوجیوں میں سے پاکستان کی فوج ہے، جن کی بدعہدی مشہور ہے، جنہوں نے اپنے ملک کے، آج کے اپنے ملک کے علماء کو قتل کیا، شہید کیا، سچ بولنے کے جرم. یہ بات ہو سکتا ہے کسی کو ناپسند ہو، لیکن سچ تو بولنا ضروری ہے. وہاں کے فوجی کس طرح سے کام کرتے ہیں، کس طرح سے ہمارے تو علماء اگر ہم دیکھیں گے تو پورا ایک سلسلہ تو ذہب ہے وہاں کے علماء کا، جو فوجیوں کے ہاتھ سے اور فوجیوں کی سازش سے قتل کیے گئے، شہید کیے گئے. نام ان کے بھی نام لینے میں وہ اس لیے کہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے پاکستان کی فوج، اور اقتدار تو انہی کے ہاتھ میں، اقتدار انہی کے ہاتھ میں. باقی تو سب کٹ پتلی ہوتے ہیں وہاں، ہمارے ہاں کے بالکل برعکس. یہاں 5 سال سے آپ پرابلم جھیل رہے ہیں، وہ لوگ 70 سال سے پرابلم جھیل رہے ہیں. ہاں صحیح کہہ رہا ہوں. یہاں تو 4.5 پونے 5 سال ہوئے ہیں، اگر رہیں گے بھی تو 2-5 سال اور رہ لیں گے بس، اس سے زیادہ کیا رہیں گے. ابھی اگر لوگوں نے نہیں پہچانا ہوگا تو اگلی بار تو یقینی طور پہ لوگ پہچان لیں گے. وہ تو بیچارے 70 سال سے پاکستان کے لوگ جھیل رہے ہیں. تو معاف کریے گا، پاکستان ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتا. میرے لیے میرا آئیڈیل میرا ملک ہے. میرے ملک نے مجھے بولنے کی آزادی دی ہے، میرے ملک نے مجھے وہ وقار اور عزت دی ہے. ہاں پرابلم ہے، برائیاں ہیں، اور ان کا ہم کو مقابلہ بھی کرنا ہے ڈٹ کر، ان سے لڑائی بھی لڑیں گے. کبھی سرنگو نہیں ہوں گے انشاءاللہ، نہ ہوں گے نہ ہونے دیں گے انشاءاللہ. کبھی مسلمان کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے، کوئی کچھ کر لے. محترم حضرات، موضوع ہے قومی یکجہتی کا. اتحاد کی بات تو ہو گئی، یکجہتی نظر نہیں آ رہی. کیا ہے یکجہتی کی بات تو نہیں، جمعیت العلماء کانفرنس ہو رہی ہے. ماشاءاللہ کون کہہ رہا تھا یکجہتی کی بات ہو رہی ہے؟ کوئی صاحب تقریر میں فرما رہے تھے. خیر، یکجہتی تو جمعیت العلماء کی بنیادی چیزوں میں سے. یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مسلمانوں کو 2 حالتوں میں پیدا فرمایا ہے. ایک وہ ہے جو مسلم اکثریتی علاقوں میں پیدا ہوا ہے، مسلم اکثریتی ملک میں پیدا ہوا ہے، ایسے خطے میں پیدا ہوئے جہاں مسلمان ہی مسلمان تھے. اور دوسرے وہ ہیں جو ایسے علاقے میں پیدا ہوئے جہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہے.
پیدا ہونے میں ہمارا کیا دخل ہے؟ ہمارے فیصلے سے ہم پیدا نہیں ہوئے ہیں یہاں، ہم اپنے مالک اپنے پروردگار کے فیصلے سے ہم اس سرزمین پر پیدا ہوئے، ہمیں یہاں پیدا کیا۔ کسی کو عراق میں پیدا کر دیا، کسی کو ریاض میں پیدا کر دیا، کسی کو لاہور میں پیدا کر دیا، اور کسی کو ممبئی اور دلی اور دیوبند میں پیدا کر دیا۔ میں کیا کروں گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہم پیدا ہوئے یہاں، اور اس سوسائٹی میں آئے جو مسلم اکثریتی سوسائٹی نہیں ہے، وہ غیر مسلم اکثریتی سماج ہے۔ یہ مجھے بتائیے، جو مسلم اکثریتی سماج میں پیدا ہوا، ایسے ملک اور ایسے زمین پہ پیدا ہوا جہاں مسلمان ہی مسلمان ہیں، وہ زیادہ ہے یا ہم زیادہ ہیں؟ سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ وہی زیادہ ہیں، وہی اچھے ہیں، ان کو تو کوئی چیلنج نہیں ہے، ان کو تو کوئی ڈر نہیں ہے، نہ کسی RSS کا ڈر ہے، نہ کسی کا ڈر ہے، نہ کسی کا ڈر ہے۔ اچھا، یہاں آپ کو ڈر ہے؟ ڈرا سکتا ہے کوئی ہمیں؟ لیکن پھر بھی سوال ہے، کون اچھے؟ سنیے، ہم اچھے ہیں، ان کو وہ موقع نہیں ہے جو موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہمارے سامنے پوری ایک قوم موجود ہے جس کو ہم اپنے عمدہ کردار، بہترین کریکٹر، ایمانداری، سچائی اور شرافت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا نور ان تک پہنچا سکتے ہیں، ہم داعی قوم بن کر کے زندہ ہو سکتے ہیں۔ تو اپورچونٹی تو ہمارے پاس ہے، موقع تو ہمارے پاس ہے۔ جس کے پاس موقع ہے، اپورچونٹی ہے، وہ اس کا فائدہ نہ اٹھائے تو پھر تو وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، ان کو نہیں دیا، ہمیں دیا، ان کو اور بہت سارے موقع دیے، لیکن ہمیں جو موقع عطا فرمایا وہ ان سارے موقعوں سے زیادہ افضل ہے۔ کہتے ہیں ہم بچھڑ گئے، تو میں سنا دوں؟ نہیں سنانا چاہتا لیکن سنا دیتا ہوں۔ جب ملک تقسیم ہوا تھا تو کیا ہوا تھا؟ ہمارا تو جنازہ پڑھ کے چلے گئے تھے۔ سنیے، یہ ڈکلیئر کر کے گئے تھے، یہ ڈکلیئر کر کے گئے تھے کہ یا تو مرتد بنا لیے جاؤ گے یا قتل کر دیے جاؤ گے۔ ہم تو مسلمانوں کی جنازہ پڑھ کے جا رہے ہیں، یہ ان کے اخباروں نے شاہ سرخیاں لگائی تھی، جنازہ پڑھ کے جا رہے ہیں مسلمانوں کا۔ تو بھارت میں بسنے والے انڈین مسلمز کا جنازہ پڑھ کے گئے تھے وہ، اور رہ کون گیا تھا؟ سنیے، جتنے ایڈمنسٹریٹو سروسز میں مسلمان تھے 99.9% یہاں سے چلے گئے تھے۔ انڈین ڈیفنس سروسز میں مسلمانوں کا دبدبہ ہوا کرتا تھا، 100%، 101% لوگ چلے گئے تھے ڈیفنس سروسز کو چھوڑ کے۔ صفایا ہو گیا تھا انڈین ڈیفنس سے مسلمانوں، اور جتنے بڑے صنعتکار تھے سب چلے گئے، جتنے انٹلیکچوئل تھے سب چلے گئے تھے۔ صنعتکاروں میں 2 یا 3 گھر بچے تھے بس، انٹلیکچوئل سب پڑھے لکھے لوگ چلے گئے تھے۔ بچا کون تھا؟ مولوی۔ بچا کون تھا؟ مولوی بچا تھا، باقی سب چلے گئے۔ تو ہم نے مائنس سے سفر شروع کیا، زیرو سے بھی نہیں، مائنس سے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ صرف لیبر کلاس بچی تھی اس ملک میں، کیا مولوی بچا تھا؟ مولوی تو بیچارہ ویسے آج بھی لیبر کلاس سے نیچے کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہاں صحیح بات ہے، مولوی آج بھی لیبر کلاس سے نیچے کی زندگی گزار رہا ہے۔ اچھا کارپینٹر مولوی سے زیادہ کماتا ہے، اور مولوی کو اگر ذرا سا اچھے دیکھ لیں تو بڑا پیٹ میں درد ہوتا ہے، بڑا پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ ارے انہی مولویوں نے تو سارا برباد کیا ہے، ساری بربادی کی ذمہ داری مولویوں کے سر ہے۔ اور وہ تو بیچارہ ابھی بھی ایک اچھے کارپینٹر سے کم آمدنی میں سفید کپڑے کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، اور وہی بچے تھے، اور انہوں نے ہی بچا کر کے مسلمانوں کو یہاں تک پہنچایا۔ الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم
یہ ناشکری کریں گے تو ٹھیک ہے، جو چاہے کرے، ہے پرابلم، ان کو دور بھی کرنا ہے، ان کی لڑائی بھی لڑنی ہے، لیکن گھر بیٹھ کے لڑائی نہیں ہوا کرتی، گھر بیٹھ کے نہیں ہوتی لڑائی۔ لڑائی لڑنے کے لیے تو آدمی کو قربانی دینے کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے، اور اللہ کا کرم ہے، قربانیاں بھی دے رہی ہے قوم کا ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو قربانی دیتا چلا آ رہا ہے، 1947 سے پچھلے 70 سالوں سے قربانی دے رہا ہے، لڑائی لڑ رہا ہے اور لڑتا رہے گا وہ طبقہ۔ وہ فرض کفایہ ہے، بس فرض عین تو ہے نہیں کہ سب لوگ اس کام کو کریں، تو فرض کفایہ سمجھے، باقی لوگ اپنا کام کریں گے، انہیں جمعیت والوں کو اپنا کام کر لینے دو، جمعیت والے ہیں، جماعت والے ہیں، فلاں ہے، مدرسے والے ہیں، بھائی چل تو رہا ہے، کام تو ہو رہا ہے۔ اب اسکولوں کی بہت ضرورت ہے، مدرسے بند کر دینی چاہیے اور مدرسے کو کنورٹ کر دینا چاہیے اسکولوں، یہ سوچ بدلے، اچھی بات ہے، کر لو بھائی، یہ بھی کر لینا، پھر مسلمان نہیں ملیں گے، باقی سب ملیں گے، سب ملیں گے، مسلمان نہیں ملے گا، ڈھونڈتے پھرنا۔ اسپین کی تاریخ تمہارے سامنے ہے، کچھ وہ جو گولڈن ایج تھا، سنہرا دور تھا یورپ کا گولڈن ایج کہتے ہیں اسے، اور اسپین کے مسلمانوں نے، اسپین کے رولرز نے صرف اسپین کو نہیں یورپ کو بہت کچھ دیا ہے، معذرت کے ساتھ یورپ کو بہت کچھ دیا ہے، اسی لیے یورپ کے ہسٹورین اسپین کے زمانے کو یورپ کا گولڈن ایج کہتے ہیں، سنہرا زمانہ کہتے ہیں، لیکن جب پٹائی کرنے کا نمبر آیا تو وہی لوگ جو مہذب بنے تھے، جنہوں نے سائنس سیکھا تھا، جنہوں نے بزنس سیکھا تھا، جنہوں نے کامرس سیکھی تھی، جنہوں نے انڈسٹری لگائی کیسے جاتی ہے یہ مسلمانوں سے سیکھا تھا، انہوں نے ہی مسلمانوں کا گلا کاٹا۔ یہاں کہنا جو بات کہنا چاہتا ہوں بڑی فائن لائن ہے، بڑی باریک سی لائن ہے، کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ایک ترقی یافتہ قوم بن جائے، ایک انڈسٹریز میں مسلمانوں کا دبدبہ ہو جائے، کامرس میں، بزنس میں مسلمانوں کا دبدبہ ہو جائے گا تو مسلمانوں کی پرابلم ختم ہو جائے گی۔ مسلمانوں کے لیے کچھ لوگوں کے دل میں جو دشمنی ہے وہ محبت میں بدل جائے گی۔ یہ غلط فہمی ہے، بالکل غلط فہمی ہے۔ اگر لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی آپ کے طرف سے ہونے والی اطاعت کے نتیجے میں پہلے اطاعت کریے، بعد میں دوسرے کام کریے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اسکول بنانے کی مخالفت کر رہا ہوں، پر اسکول اور کالج بنائے جائیں، ضرور بنائے جائیں، مدرسے بند نہ کیے جائیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اسکول اور کالج میں پڑھنے والے بچوں کی اسلامی ماحول میں تربیت کا انتظام کیا جائے۔ اگر یہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ ہم نے زیرو نہیں مائنس سے سفر شروع کیا تھا اور ہم آج یہاں تک پہنچ گئے۔ گھبرائیے گا نہیں، یہ سوشل میڈیا کے بہادروں سے، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے بہادروں کے ہاتھ سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ جائیں گے، یہ کبھی ہونے والا نہیں ہے۔ آپ یہاں نہیں کہیں بھی بہادر بن جائیے، مسلمان اپنی جان دے سکتا ہے، اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتا، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایک آخری بات، قوموں کی زندگی میں اگر عروج اور زوال کی داستانیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اتحاد بہت اہمیت رکھتا ہے، جس کی طرف میں نے مولانا نے کافی لمبی تقریر کی اس حوالے سے، اور میں نے بھی شروع میں کچھ بات عرض کی تھی۔ تو اتحاد کا مطلب ایک تو یہی ہے کہ ہمارے اور مولانا کے بیچ میں، صابری صاحب کے بیچ میں اتحاد ہو جائے، پھر اور سارے لوگوں کے بیچ میں اتحاد ہونے لگے، وہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذاتی زندگی میں ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بہن ہیں، ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے اور ہمارے بیچ میں جو رشتے ہیں ان رشتوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔
اگر ان رشتوں کی طرف ہم نے توجہ نہیں کری تو دنیا میں کسی سے بھی ہم کتنے اچھے بن جائیں ہم کبھی اچھے نہیں بن سکتے. اچھا بننے کے لیے بیوی کے ساتھ اچھا ہونا ضروری ہے, بچوں کے ساتھ اچھا ہونا ضروری ہے, اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ اچھا ہونا ضروری ہے, ان کے خراب ہونے کے باوجود اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا ہونا ضروری ہے, بہنوں کے حقوق دینے ضروری ہے. عموماً ہم لوگ بہنوں کے حقوق نہیں دیتے, وراثت میں حق مار لیتے ہیں. وہی غیر مسلم برادران وطن کا طریقہ کہ ہمارے جناب یہ تو شادی کرنے میں باپ نے اتنا روپیہ ابا جی نے خرچ کیا تھا, اب یہ مکان میں سے حصہ دینے کی کیا ضرورت ہے, ہمارے پاس تو کچھ بچے گا نہیں, ہم مکان میں سے بہن کو حصہ دے دیں گے. اچھے اچھے لوگ بھی, سمجھدار لوگ بھی, دیندار لوگ بھی احساس ہی نہیں کرتے کہ نہیں یہ چیز پکڑ کی بات بتائیے. جانور کو ذبح کرنے کے لیے لاتے ہیں اور جانوروں کی طرح جانور کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں, یعنی انسان ہو کے انسان جانوروں کے ساتھ غلط معاملہ کر رہا ہے. کیا خدا اس بے آواز کی, بے زبان کی آواز کو ضائع ہونے دے گا؟ کبھی نہیں ہوگا. اگر آپ کو اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی نصرت چاہنی ہے تو انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے. صرف انسانوں کے ساتھ نہیں, صرف اپنوں کے ساتھ نہیں, جانوروں کے ساتھ بھی حسن معاملہ کرنا ہے. وقت ختم ہو چکا ہے. اب یہ بھی مولانا دریابادی صاحب تشریف لائے ہیں. چند روز پہلے مولانا کی والدہ کا انتقال ہوا. ہم ان سے تعزیت پیش کرنا چاہتے ہیں. آپ سب لوگوں سے بھی دعا کی درخواست ہے, اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو مغفرت و رحمت سے نوازے, اور ہم سب کے والدین جو دنیا سے گزر گئے سب کو خوب خوب بال بال مغفرت عطا فرمائے. اور جن لوگوں کے والدین حیات ہیں ان لوگوں کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی, خدمت کرنے کی اور سر پہ بٹھا کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. حضرت آپ کی دعا پر